بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو طلبہ یونٹ کی جانب سے ہم آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی پہلی نشست 24 دسمبر 2023 کو منعقد ہوئی، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جھارکھنڈ کے جو نونہال طلبہ ہیں جو میٹرک، انٹر، بی اے اور ایم اے کے سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ اس گروپ کا واحد مقصد یہی ہے، اور اس میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہوا اس میں 3 لوگوں نے تجزیے پیش کیے۔ ایک صاحب خضر احمد، انہوں نے غزل کے حوالے سے اپنی باتیں کہیں۔ اس کے علاوہ جوہی عشرت نے ایک غزل کا تجزیہ کیا۔ اس کے علاوہ توحید فیضان نے مومن کی غزل کا تجزیہ خوبصورت انداز میں کیا۔ اس کے علاوہ 3 شعراء ہمارے درمیان موجود تھے جن کا تعلق جھارکھنڈ سے تھا۔ پہلے شاعر تھے دانش حماد جاذب، ان کا شعری مجموعہ شعاع سخن کے نام سے 2023 میں شائع ہو چکا ہے۔ دوسرے شاعر ڈاکٹر عالمگیر سائل، انہوں نے بھی اپنی غزلیں سنائی۔ اور تیسرے اردو کے اہم شاعر ڈاکٹر سرور ساجد، انہوں نے بھی 3-4 غزلیں سنا کر سامعین کو محظوظ کیا۔ اس کے بعد صدارتی خطبے کے طور پر ہم لوگوں نے پروفیسر احمد بدر کو دعوت دی تھی، ان سے گزارش کی تھی کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کریں، اس حوالے سے باتیں کریں۔ یہ جو ریکارڈنگ ہے ہم زیادہ نہیں کر سکے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آئندہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پوری ریکارڈنگ موجود ہو، آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ فی الحال آپ پروفیسر احمد بدر کے صدارتی خطبے کو آپ سنیں، محظوظ ہوں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ پروفیسر احمد بدر صاحب سے کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ شاعر کی حیثیت سے، نثر نگار کی حیثیت سے انہیں ہم جانتے ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی مضامین لکھے ہیں بیشتر کا تعلق جھارکھنڈ کے ادبا اور شعراء سے ہے۔ ابھی شاعری کا ان کا خوبصورت مجموعہ سائبان شیشے کا منظر آ چکا ہے، اور وہ غزلیں میں پڑھ رہا ہوں، مستفید ہوں، مزہ آ رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جناب صدر صاحب سے درخواست ہے۔ پروگرام تو آپ کا یہ پہلا ہے، اور لیکن دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور اس کو اور زیادہ ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کا کیسا فارمیٹ رکھا جائے کہ اس میں بالکل طلبہ کے لیے، خاص طور سے جو کالجز میں ہیں ان کو مٹیریل مل سکے جو ان کو عام طور سے کہیں نوٹس میں یا کتابوں میں دستیاب نہیں ہے۔ جی صاحب علی گڑھ میں یہ کے سمندر میں تیر رہے ہیں، یہ ہمارے ہر وقت حاضر ہوں میں بھائی، ہر وقت جی۔ لیکن جو چائباسا میں ہے، جو جیت گڑھ میں ہے، جو جمشید پور میں بھی ہے، وہ بھی بہت آسانی سے کتابوں کے اس میں رابطے میں نہیں ہے، بہت دشوار ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگر ایک خاص مقصد کے ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، تو فی الحال یہ گفتگو غزل کے حوالے سے تھی، اور اس کو کوشش کی گئی کہ پھیلایا جائے کہ ذرا سا غزل کی تاریخ یا غزل کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، غزل کی تشریح بھی ہو اور غزلیں پڑھی بھی جائے، اور اس پر پھر آپ نے میری ذمہ داری مجھے دی ہے کہ تھوڑی سی ان باتوں کو سمجھ کرتے ہوئے اپنی بات رکھوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات دہرائی نہ جائے۔ سرور ساجد صاحب موجود ہیں، گوہر عزیز موجود ہیں، اور عالمگیر ساحل اور تمام لوگ، دانش موجود ہیں، سب لوگ۔ میں جو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں وہ عام طور سے یہ سب لکھی نہیں جاتی ہیں۔ غزل کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں غزل کا فن اور غزل کی تاریخ ہی زیادہ ہوتی ہے، اور امتحانات میں بھی اسی طرح کے سوال آتے ہیں، لیکن غزل کی کے لیے وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو مضامین ہم پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کے غزل سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بنیادی فرق ابھی کسی نے جو اپنی بات کہی کہ اس میں
ایک حمایت کا لفظ آیا تھا. حمایت یا ابہام بالکل ایک نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم آس پاس رکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نثر میں عیب ہے. تو اپنے آپ یہ بات نکل کے آ گئی کہ شاعری کے لیے حسن ہے. جو بات نثر کہتے ہیں، نثر کی تعریف یہ ہے کہ جو شاعری نہ ہو، جو شاعری نہ ہو وہ نثر ہے، اور جو نثر نہ ہو وہ شاعری ہے. یہ سہل پسندی کی تعریف ہے. لیکن جب ہم شعر اور شاعری کی بات کرتے ہیں، اس کو نثر سے الگ کرتے ہیں، تو ایک بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ نثر میں دو معنی نہ نکلے. ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل وہی سمجھا جائے، یہی نثر کی خوبی ہے. اگر اس سے 3-4 معنی نکل رہے ہیں اور سننے والا پڑھنے والا اس کا اپنے مطلب سے ایک معنی لے، تو یہ نثر کے لیے عیب ہے. لیکن شاعری کے لیے یہ بات خوبی ہے کہ ہم اپنے پسند سے اس کا معنی نکالیں گے. ہم کو کبھی کبھی جو شاعر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ اس مقصد سے یہ شعر نہیں کہا تھا. تو نہ کہا ہو آپ نے. اگر شعر کا معنی اس کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ایک مزید معنی پیدا ہو رہا ہے تو یہ شعر کو اونچا کرتا ہے. یہ شعر کے لیے عیب نہیں ہے. یہی حسن ہے. نثر کو جو چیز الگ کرتی ہے شاعری سے، اور شاعری کو جو چیز نثر سے الگ کرتی ہے، وہ یہی اس میں معنی کی وسعت ہے. تو جتنا معنی وسیع ہوگا، ایک ایک شعر کی تشریح میں صفحے کے صفحے سیاہ کیے جاتے ہیں. 50 صفحے کسی شعر پر. اگر غالب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جتنے لوگوں نے صرف ایک شعر پر جو لکھا ہوگا اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی. یہ اور اگر ہم شعر میں بھی اگر غزل کے اشعار کی بات کریں شاعری میں، تو غزل کے اشعار کی تو خوبی یہی ہے کہ اس کا اگر شعر اچھا ہے تو کم از کم 2 معنی نکلنا چاہیے. پہلے اس میں کہتے تھے کہ اس میں ایک معنی حسن مجازی، ایک عشق مجازی کا معنی نکلے گا، ایک عشق حقیقی کا معنی نکلے گا. لیکن یہ پرانی باتیں. اب معاملہ بہت پھیل گیا ہے، معنی کی سطح پہ باتیں بہت پھیل گئی ہیں اور باریکی سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ جو غزل کے حوالے سے جس پر بات ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی ہے، وہ ہے غزل کی جو روح ہے، غزل کی بنیاد، غزل کی پہچان، غزل کی جو اصلی صفت ہے، اس پر توجہ کم جاتی ہے درسی کتابوں میں یا لیکچرز میں. وہ ہے تغزل. یہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں تغزل بہت ہے، لیکن تغزل کیا ہے اس پر بات ہی نہیں ہوتی. ایک لفظ کے طور پر، ایک ٹرم کے طور پر تغزل کہہ دیا جاتا ہے کہ تغزل ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو سمجھانا آسان بھی نہیں کہ تغزل ہے کیا. تغزل دراصل وہی ایلیمنٹ ہے، وہی عنصر ہے جو غزل کو غزل بناتا ہے، اور غزل کو رباعی سے، غزل کو قطع سے، غزل کو قصیدے سے، غزل کو مرثیے سے الگ کرتا ہے. اگر کم و بیش تغزل ہونا چاہیے غزل میں. اگر بالکل نہ ہو تو وہ ایسی غزلیں نظم کے قریب ہو جاتی ہیں، اور غزل کے زمرے میں تو اپنے ڈھانچے کی وجہ سے غزل میں شامل ہوتی ہیں، لیکن وہ تقریباً نظم ہو جاتی ہیں. اب میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ تغزل کی تعریف کیا ہو. تو تغزل کی تعریف عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ غزل کی خوبی جو ہے وہ اسی کو، غزل کا جو اصل فن ہے وہ تغزل ہے، غزل کی روح تغزل ہے، یہی سب کہہ کے نکل جاتے ہیں. میں بچپن میں میرے دادا شاعر تھے، نعتیں بہت اچھی کہتے تھے، غزل کا بھی ذوق رکھتے تھے. ان سے مجھ سے نہیں کہہ رہے تھے، میں چھوٹا سا تھا، 7-8 سال کا 9 سال کا رہا ہوں. وہ کوئی شاعر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ میرے ذہن میں ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. بڑا اچھا مجمع اس وقت جمع ہے یہاں اور سننے سمجھنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے، آج بھی ہوتا ہوگا لیکن پہلے یہ زیادہ تھا کہ آپسی چپقلش ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اساتذہ کا ایک حلقہ ہوتا تھا. ایک مصرع یہاں سے گیا، ایک مصرع وہاں سے آیا، تم اس پر گرہ لگاؤ، تم اس پر گرہ لگاؤ.
تو ایک مصرع گیا آیا کہیں حلقے میں استاد کے پاس، مصرع تھا کہ چیختے چیختے بلبل کی زبان سوکھ گئی، چیختے چیختے بلبل کی زبان سوکھ گئی۔ تو استاد نے شاگردوں کو کہا کہ بھائی پہلے تم لوگ لگاؤ اس پر مصرع۔ تو شاگرد بیٹھ گئے، شاگرد سب سوچنے لگے، غور کرنے لگے، چیختے چیختے بلبل کی زبان سوکھ گئی کرتے 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 کئی مصرع لگے لیکن کسی پر تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شاگرد نے ایک مصرع لگایا، سرور ساجد صاحب سنیے جی، اس نے مصرع لگایا کہ عرق گل لا کے پلانا تھا تجھے ایسا یار، عرق گل لا کے پلانا تھا تجھے ایسا یار، چیختے 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 بلبل کی زبان سوکھ گئی۔ اور سب شاگرد بھڑک گئے کہ واہ کیا مصرع کہا ہے، اب چلو استاد کو سنائے کہ یہی مصرع سب سے اچھا ہم لوگوں نے طے کیا ہے۔ استاد کے سامنے جا کے بیٹھے اور ان کو یہ مصرع سنایا کہ حضرت یہ مصرع ہوا ہے سنیے۔ تو جیسے ہی سنایا ان کے سامنے جو بیعت رکھی تھی وہ اٹھا کے انہوں نے پھینک دی۔ انہوں نے کہا کہ اتنے سال سے شاعری کر رہے ہو یہی سمجھ میں آیا کہ کیا مصرع کہا ہے؟ لوگ چونکے، تو بات بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ بلبل کی زبان سوکھ گئی ہے، اس کو گل کا ارتھ پلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلبل کے سامنے تم گل کا ارتھ نکالو گے، بلبل کے سامنے گل کا ارتھ نکالو گے اور بلبل اس کو برداشت کرے گی؟ کیا شاعری کرتے ہو؟ ارے کہنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ منہ گل لا کے سنگانا تھا تجھے ایسا یار، چیختے چیختے بلبل کی زبان سوکھ گئی۔ تو یہ جو فرق ہے یہ تغزل ہے، یہ غزل کی روایت ہے۔ غزل اب دیکھیں بلبل پھول کے پاس کیوں رہتی ہے اور نہیں رہتی ہے، وہ سائنس کا ایک الگ معاملہ ہے، بایولوجی کا ایک الگ معاملہ ہے کہ پھول کے پاس بلبل سچ مچ پھول سے اس کو محبت ہے نہیں ہے، یہ چھوڑ دیجیے۔ ہم ادب کی بات کر رہے ہیں، ادب میں ایک کنسپٹ ہے اور غزل میں ایک کنسپٹ ہے کہ بلبل گل کا عاشق ہے۔ تو اب یہ تغزل میں یہ بات شامل ہے کہ بلبل اور گل کا تعلق کیسے غزل میں نبھایا جائے گا، اب اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس پر ضرب نہیں آنی چاہیے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں، یہ جو رشتہ ہے اور یہ جو نزاکت ہے اس کو برتنا اور اس کو پیش نظر رکھنا یہ تغزل ہے۔ اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے یا کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں حسن و عشق کے مضامین آ گئے تو یہ تغزل ہے۔ تو جمالیات میں بھی تغزل ہے، لیکن جو جہاں جمالیات نہیں ہے اور دوسری باتیں حسن و عشق کے علاوہ بھی دوسرے موضوعات ہیں وہاں بھی تغزل ہے۔ وہ کہنے کا بلکہ کبھی کبھی تو یہ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ کسی نظم میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں تو اس نظم کے اشعار میں تغزل پایا جاتا ہے، اس پر تغزل کا اثر ہے، تو یہ اثر شفٹ ہوتا ہے، دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے، دوسری جگہ بھی لوگ نظم کہتے کہتے اس پہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو غزل جیسی ہوتی ہے۔ تو جب غزل جیسی ہوگی تو تغزل ہوگا، جب غزل جیسی نہیں ہوگی تو چاہے وہ غزل ہی کیوں نہ ہو اس میں تغزل نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیالات ہیں، یہ میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تھنکنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے پھر اس پر کبھی بات ہو اور یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اور اسی سلسلے میں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی۔ اسی سلسلے میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو غزل کی تعریف ہے، عام طور سے کہتے ہیں کہ عورتوں سے باتیں کرنا، فارسی میں لغت میں اس کا معنی دیا رہتا ہے کہ غزل کا معنی ہے گفتگو با زنان کرنا، عورتوں سے۔ اچھا، اب آج کل یہ کثرت سے یہ معنی رائج ہے کہ اب عورتوں سے ہٹ گیا ہے، اب کہتے ہیں محبوبہ سے باتیں کرنا، محبوب سے باتیں کرنا۔ اب دیکھیے یہ معنی کو محدود کرنا کہ عورت مانے صرف محبوب، عورت مانے صرف معشوق، یہ میرے خیال سے غزل کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اس نے پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے اس نے۔
میں اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے دیکھتا ہوں. کئی بار اس کا اظہار کر چکا ہوں. گوہر عزیز صاحب موجود ہیں, وہ اس کی گواہی دیں گے کہ میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پر اگر سرور ساجد صاحب سے اگر میں کہوں کہ آپ اپنے اسٹاف روم میں اگر بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں 8-10 اساتذہ بیٹھے ہوں, آپ اپنے بے تکلف گفتگو کر رہے ہیں, وہاں پر ایک خاتون آ جائے, آپ کی ہم رتبہ ہوں, بہت بے تکلف ہوں, برسوں کے تعلقات ہوں, پھر بھی ان کے آتے ہی ایک احتیاط وہاں پر پھیل جاتی ہے. اب ان کے سامنے کیسے بولیں؟ یہ نہ ہوتی تو میں بتاتا آپ کو, یہ نہ ہوتی تو یہ بات آپ کو میں واضح کر دیتا. اچھا ان کو جانے دیجئے تب میں بتاؤں گا. یہ جو کسی, یہ بات صرف اسٹاف روم کی نہیں ہے, اپنے گھر میں بالکل آپ اپنی بیوی کے سامنے, اپنی بیٹی کے سامنے, اپنی بہن, اپنی ماں کے سامنے ایک اپنی زبان کو, اپنے لہجے کو, اپنے طرز بیان کو تھوڑا محتاط کرتے ہیں, تھوڑا الگ. چار مرد دوست ایک ساتھ ہوں, کوئی بھی ہو, اپنے آفس میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ جو ایک کھلی ہوئی گفتگو ہوتی ہے, وہ گفتگو جیسے ہی کوئی خاتون وہاں آ جائے, وہ گفتگو تھوڑا سا ایک پردے کے ساتھ آتی ہے. تو یہ پردہ ہی غزل کا پردہ ہے. عورتوں سے جیسے گفتگو کی جاتی ہے, عورتوں کے سامنے جیسے, ہاں وہ گفتگو بے روزگاری کے بارے میں ہو رہی ہو, چاہے وہ مہنگائی کے بارے میں ہو رہی ہو, چاہے وہ کرپشن کے بارے میں ہو رہی ہو, چاہے حالات حاضرہ ہو, چاہے سیاست ہو, لیکن بات جب مردوں کے بیچ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا لاؤڈ ہوگی, تھوڑا سا وہ اریاں ہوگی. اریاں مطلب وہ نیکڈ کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, کھلی ہوئی ہوگی. لیکن کھلی ہوئی جیسی موجودگی وہاں پر دوسرے صنف کی ہوتی ہے, ویسے ہی ایک نرمی, ایک ملائمیت, ایک سنبھلا ہوا لہجہ, ایک پردے میں کسی بات کو کہنے کی کوشش, بہت سے الفاظ سے بچنے کی کوشش, یہ ہے غزل کا معنی. کہ غزل میں چاہے فیض انقلاب کی بات بھی کر رہے ہوں تو بھی وہ نہ انقلاب بولیں گے, نہ لکھیں گے, نہ نعرہ لگائیں گے, وہ تمہارے ہونا شب انتظار گزری ہے کہہ کے نکل جائیں گے. یہ ہے عورتوں سے بات چیت کا مطلب. میرے اپنے خیال میں کہ عورتوں سے بات چیت کرتے وقت جو لہجہ ہوتا ہے, غزل کا بھی لہجہ وہی ہونا چاہیے. اور اس اعتراف کے ساتھ کہ میری غزلوں میں بھی یہ لہجہ کم ہوتا ہے اور یہ تغزل کم ہوتا ہے, اس کے باوجود جو بات ہے اس کو کہنے میں آدمی کو نہیں چکنا چاہیے. میں نے اس کی مثال دی, ایک تشریحیں بھی پیش کی گئی, اور میں نے یہ کہا کہ اگر نعرہ مانی ہو تو شاید اچھا ہوگا. تعلیم نے بھی اردو کو فروغ دیا اور اب فروغ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. طالب علموں کو جوڑیے, ذوق پیدا کیجیے, شاعری کی سمجھ, افسانے کی سمجھ, ادب کے مختلف اصلاحات کی سمجھ پیدا ہو گئی تو پھر بڑا کام ہوگا. آپ پہلے ہی کہا تھا کہ ہم مستقبل میں جو لوگ لکھنے پڑھنے والے آئیں گے وہ انہیں کے درمیان سے آئیں گے زیادہ تر. تو ایک بڑا کام ہے, اس کام کو چھوڑیے نہیں. جہاں جو تعاون ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ابھی اس میں شامل ہیں, اس میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. جب آپ آواز دیجیے گا ہم موجود رہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا. باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. شکریہ. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور میں اکیلا نہیں ہوں, ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے. ڈاکٹر عالمگیر ساحل ہیں, ڈاکٹر تسلیم عارف ہیں, ڈاکٹر عبدالباسط ہیں, شہنواز خان نمکین ہیں, اور بھی بہت سے دوست احباب ہیں جو مل کر ہم لوگ پروگرام کرتے رہتے ہیں. پورا خاکہ, ہاں پورا خاکہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں. اور پورے جھارکھنڈ کی مطلب کہ طلبہ دوست ہیں ہمارے جو اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی کوشش جاری ہے, اور ہر چیز ہم لوگوں نے بلاک وائز, ڈسٹرکٹ وائز ہم لوگوں نے بانٹ رکھا ہے, کسے کام کیسے کرنا ہے. آج کے پروگرام میں جتنے لوگ تشریف لائے, بہت سے شعراء تھے, جیسے فرحت حسین خوشدل نے جوائن کیا, گوہر عزیز صاحب نے جوائن کیا.
یہ بذات خود شاعر ہیں، جھارکھنڈ کے شاعر ہیں، لیکن ان کو ہم موقع نہیں دیں گے، ان کو ہم کبھی دوسرے موقع پہ انشاءاللہ سنیں گے۔ تمام لوگ آئے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اب پھر ملیں گے اگلے ماہ کے آخری سنڈے کو مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ اب اس کو مطلب ہاں جی، پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، بہت بہت دل کی گہرائیوں سے کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔